ایک بار کی بات ہے، پہاڑوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان ایک دور دراز سلطنت میں اریلا نامی ایک نوجوان شہزادی رہتی تھی۔ وہ بہت لاڈلی تھی۔ وہ شاہی دربار اور عام لوگوں کے درمیان فرق نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت مہربان بھی تھی۔ موسم خزاں میں ایک دن ایک تھامس نامی مسافر قلعے کے دروازے پر آیا۔ ایک غریب مسافر تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے جوتے بہت پرانے تھے۔ اس نے قلعے کے محافظوں سے کچھ کھانے کو مانگا، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ کئی دنوں سے سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس سوائے پتھر کے اور کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ کئی دن سے وہ اسی پتھر پر گزارا کر رہا ہے۔ محافظ عجیب و غریب گفتگو سن کر بادشاہ کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ شہزادی بھی وہیں پر تھی۔ یہ سن کر اس نے اصرار کیا کہ تھامس کو بلایا جائے۔ اس کے محافظوں نے تھامس کو بلایا تو اس کے ہاتھ میں وہی پتھر تھا۔ شہزادی نے کہا کہ تم یہ پتھر کھاتے ہو؟ تھامس نے کہا کہ جی بالکل، بلکہ ہمارے گاؤں میں پتھر کا سوپ بہت مشہور ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پتھر کا لذیذ سوپ ابھی تیار کر کے دیتا ہوں۔ شہزادی نے حیرانگی سے کہا کہ میں پتھر کا لذیذ سوپ پینا چاہتی ہوں۔ اس سوپ کو تیار کیا جائے۔ تھامس نے ایک برتن منگوایا۔ اس برتن میں پانی ڈال کر اسے تیز آگ پر رکھ دیا اور ہاتھ میں پکڑے پتھر کو اس پانی میں ڈال دیا۔ جیسے جیسے پانی ابلتا گیا، ایک جادوئی مہک ہوا میں بکھر گئی۔ پورا قلعہ سوپ کی خوشبو میں ڈھل گیا۔ بادشاہ، جسے پہلے یہ مذاق لگ رہا تھا، خوشبو سے متاثر ہو کر سوپ کا مزہ چکھا اور قلعے میں سب نے مزیدار سوپ پیا اور سب حیران تھے کہ تھامس کا معجزاتی پتھر مزیدار سوپ میں بدل گیا۔ بادشاہ نے تھامس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پتھر کا اتنا مزیدار سوپ؟ اس نے اس سوپ کے متعلق ایک کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کئی سالوں سے ہمارا گاؤں خشک سالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے فصلیں سوکھ گئی اور ہمارے گاؤں میں ایک جادوئی ضعیف عورت رہتی تھی جس نے پتھر کے سوپ کو متعارف کروایا۔ دراصل یہ عام پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ پتھر خشک سبزیوں کا مکسچر تھا، اسی لیے ابلتے پانی میں غائب ہو گیا اور مکسچر پانی میں حل ہو گیا۔ ضعیف عورت کے متعارف کروانے کے بعد وہاں کے لوگ قحط میں پتھر کا سوپ پی کر ہی گزارا کرتے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ یہ پتھر کی کہانی سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے تھامس کو بے شمار انعامات سے نوازا اور فوراً اپنے محافظوں کو تھامس کے ساتھ اس کے گاؤں بھیجا تاکہ اس کے محافظ گاؤں کے لوگوں کے لیے اناج دے کر آئیں۔ بادشاہ تھامس کی کہانی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی تھامس سے کر دی اور اسے اپنے خاص وفاداروں میں شامل کر دیا۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔